حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جب سے آپ نے منکر نکیر کی ڈراؤنی آواز اور قبر کے چیخنے کا ذکر فرمایا ہے، اس وقت سے مجھے کسی چیز سے تسلی نہیں ہوتی اور دل کی پریشانی دور نہیں ہوتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، منکر نکیر کی آواز مومن کے لیے کانوں میں ایسی ہوگی جیسے ایک سریلی آواز کانوں میں بھلی معلوم ہوتی ہے، جیسے آنکھوں میں سرما لگانے سے آنکھوں کو لذت محسوس ہوتی ہے، اور مومن کو قبر کا دوانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کے سر میں درد ہو اور اس کی ممتا بھری ماں دھیرے دھیرے اپنے بیٹے کا سر دباتی ہے اور اس سے آرام و راحت پاتا ہے۔ اور یاد رکھ اے عائشہ، اللہ کے بارے میں شک کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، اور وہ قبر میں اس طرح بھینچے جائیں گے جیسے انڈے پر پتھر رکھ کر دبا دیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے لیے آسمان کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چلتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کی روزی اترتی ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو دونوں دروازے اس کے مرنے پر روتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بے شک جب مومن مر جاتا ہے تو اس کو مرنے پر قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں، اس لیے ان کو نہ کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ یہ مجھ میں دفن ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کے مرنے پر 40 دن تک زمین روتی ہے۔ حضرت عطا الخراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے، یہ حصہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا اور اس کے مرنے کے دن روئے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مرنے کے بعد جو چیزیں مومن کو اس کی نیکیوں سے پہنچتی ہیں، ان میں سے ایک علم ہے جس کو اس نے پھیلایا ہو، یا نیک اولاد چھوڑی ہو، یا کوئی قرآن شریف برسے میں چھوڑ گیا ہو، یا مسجد بنوا گیا ہو، یا کوئی مسافر خانہ بنا گیا ہو، یا نہر جاری کر گیا ہو، یا اپنی زندگی پر تندرستی کی حالت میں اپنے مال میں سے ایسا صدقہ کر گیا ہو جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کا درجہ جنت میں بلند فرما دے گا۔ وہ کہے گا کہ اے خدا، یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ شانو ارشاد فرمائے گا، تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا جس کی وجہ سے یہ مرتبہ تجھ کو ملا۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ آدمیوں کے ساتھ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ وہ یہ دیکھ کر عرض کرے گا کہ یہ مجھے کہاں سے ملی؟ ارشاد ہوا، تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے تجھے یہ دی گئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت اپنی قبر میں بس ایسی ہی محتاج ہوتی ہے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا۔ پھر فرمایا کہ وہ دعا کے استغفار میں رہتی ہے جو اس کے
باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے اسے پہنچ جائے۔ جب اسے ان میں سے کسی کی دعا پہنچتی ہے تو ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ اس کو وہ دعا پیاری ہوتی ہے، اور بے شک زمین والوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ قبر والوں پر پہاڑوں کے برابر ثواب داخل فرماتا ہے، اور بے شک بندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے ان کے واسطے استغفار کرنا ہے۔